چھٹویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج چھٹی تراویح ہوئی۔ سوا جز کے حساب سے 7.5 جز ہو گئے۔ آج سورۃ الانعام پڑھی گئی۔ یہ سورت سوا جز کی ہے اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع میں فرمایا ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے، وہی آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس کی قدرتوں کا تذکرہ، پچھلی قوموں پر ان کی نافرمانی کے سبب عذاب نازل ہوئے، یہ مطالبہ بیہودہ ہے کہ نبی کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ نبی کا مذاق اڑانے والے سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ نے رحم کرنا اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے، اس لیے فوراً سزا نہیں ملتی۔ اللہ وہ مہربان ہے جو ساری مخلوق کی روزی کا انتظام کرتا ہے۔ اگر اللہ تم پر رحم و کرم فرمائے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر وہ تم کو محروم کر دے تو کوئی تمہارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی گواہی توحید کی گواہی ہے۔ قرآن تو اس لیے اتارا کہ اس کے ذریعے خبردار کر دو۔ تیسرے رکوع میں فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے احکام کو جھٹلائے، اس کی طرف غلط باتیں منسوب کرے۔ ایسے ظالم جب آخرت میں پکڑے جائیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، مگر فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تب بھی یہ وہی کریں گے جو پہلے کر کے آئے تھے۔ چوتھے رکوع میں فرمایا جس نے آخرت پر یقین نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا اور اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے ہوئے ہوگا۔ دنیا کی زندگی تو چند روز کا کھیل تماشا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، مگر وہ اپنے انجام سے بے خبر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جو نبی کے لیے باعث تکلیف ہے۔ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا، اس کا علاج صبر ہے۔ آسمان و زمین اور ان کے درمیان اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں، مگر یہ بہرے گونگے اندھیروں میں پڑے ہیں اور عذاب کے منتظر ہیں۔ پانچویں رکوع میں فرمایا مجرم کو ہلکے سے جھٹکے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جس نے عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بھلا دیا، اللہ اسے اچانک اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ جو شخص ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کے حکموں کو جھٹلایا اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو سب کچھ اللہ کے قبضے و اختیار میں ہے، میں تو وحی الہی کے تابع ہوں۔ چھٹے رکوع میں فرمایا اس کتاب کے ذریعے خبردار کر دو جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اے نبی ان کو اپنی مجلس سے دور مت کیجیے۔ آزمائشیں تو ہیں، ایمان والوں کے لیے کامل سلامتی اور رحمت ہے۔ اللہ نے اپنی ذات پر لازم کر لیا ہے کہ وہ ان پر رحم کرے گا، بس وہ گناہوں سے توبہ کر لیں۔ ساتویں رکوع میں فرمایا اے نبی آپ کہہ دو میرے پاس اللہ کی طرف سے احکامات آ چکے ہیں اور میں ان کی پیروی کرتا ہوں۔ غیب کے خزانے صرف اللہ کے پاس ہیں، کائنات کی کوئی چیز اس کے علم سے خارج و باہر نہیں ہے۔ دن بھر کام میں مشغول رہنا، رات کو سونا اور صبح کو بیدار ہو جانا، روزانہ موت کا یہ نمونہ تمہارے سامنے ہے۔ آٹھویں رکوع میں فرمایا موت کا وقت مقرر ہے، اللہ فوراً سزا نہیں دیتا، جب وقت آئے گا تو نافرمانوں کو سب معلوم ہو جائے گا۔ وہی تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہی بچاتا ہے، وہ جس طرح چاہے سزا دے سکتا ہے۔ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے ترک تعلق کا حکم۔ نویں رکوع میں فرمایا یہ بات مسلمانوں کے شان کے خلاف ہے کہ وہ غیر اللہ کے آگے سر جھکائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے پتھروں کو پوجنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید و وحدانیت کے ثبوت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبردست دلائل
چاند، سورج، ستارے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اپنا رخ اللہ کی طرف رکھو۔ 10ویں رکوع میں 18 نبیوں کے نام اور ان کا تذکرہ اور پیغمبر آخر الزماں سے ان کی نسبت، اور یہ فرمایا کہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ 11ویں رکوع میں فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ وہ نبی کے دشمنی میں وحی کا انکار کرنے لگے، حالانکہ اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتاری تھی، اور یہ آخری کتاب بڑی بابرکت ہے۔ مگر جو ظالم و منکر ہیں وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، وہ قیامت کے دن بڑی بے کسی کے عالم میں ہوں گے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اکا و تنہا ہمارے پاس پہنچیں گے۔ 12ویں رکوع میں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی مخلوقات کا تذکرہ، اس کی قدرت کی نشانیوں کا بیان کہ یہ سب کچھ اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ 13ویں رکوع میں فرمایا اللہ نے بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس کی طاقت و قدرت لامتناہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ ان سے جواب طلبی ہمارے ذمہ ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تم ان کو گالی مت دو، ورنہ وہ جہالت سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ ایمان قبول کرنے کا یہی موقع ہے۔ 14ویں رکوع میں فرمایا جن کو نہیں ماننا ہے، اگر ہم آسمان سے ان پر فرشتے اتار دیں اور مردہ زندہ ہو کر ان سے باتیں کرنے لگیں، وہ ضدی تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو زبردستی منوا سکتا ہے، مگر ایسا کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ یہ لوگ شیطانی باتوں کے پیچھے چل پڑے ہیں، تم ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ 15ویں رکوع میں فرمایا منکرین تو ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، بس اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرما لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جو اسلام کی راہ پر چلے گا وہ سلامتی کی منزل تک پہنچے گا۔ 16ویں رکوع میں فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام جنات اور انسانوں سے کہے گا میں نے تم میں رسول بھیجے تھے، مگر تم نے ان کا کیا حق ادا کیا۔ عرب میں قتل اولاد کی بدترین رسم تھی، ان کی برائیوں کا تذکرہ۔ حرام و حلال کا اختیار تو اللہ کو ہے، مگر وہ ظالم اپنے من سے جس چیز کو چاہتے حلال کر لیتے اور جس چیز کو چاہتے حرام ٹھہرا لیتے۔ 17ویں رکوع میں فرمایا ہری بھری کھیتیاں، سرسبز و شاداب باغات، رنگ برنگے پھول، قسم با قسم کے خوش ذائقہ پھل پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ پیداوار کا حق زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جانور چوپائے بھی اللہ کی نعمت ہیں، ان کا بھی حق ادا کرو۔ 18ویں رکوع میں پھر فرمایا حرام و حلال کا اختیار اللہ کو ہے۔ حرام چیزوں کا ذکر، جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس کو اپنی مرضی سے تم حلال مت بناؤ۔ نافرمانوں کی شرارتوں کا بیان۔ 19ویں رکوع میں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل مت کرو، کھلی اور چھپی کسی بھی قسم کی بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ناحق کسی کا قتل مت کرو، یتیم کے مال کی نگرانی کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، ہمیشہ سچ بولو، انصاف سے کام لو، یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اس پر چلو۔ 20ویں رکوع میں فرمایا یہ قرآن برکت والی کتاب ہے، بس اس کی پیروی کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، جو اس سے کترائیں گے وہ سزا پائیں گے۔ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا ان کا تعلق اے نبی آپ سے کٹ گیا۔ برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا، اور جو ایک نیکی لے کر آئے گا وہ 10 گنا ثواب پائے گا۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری موت و حیات سب اللہ کے لیے ہے، اسی کی فرما برداری میرے لیے سب کچھ ہے۔ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر اختلاف کا آخری فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ آزمائش بھی اس کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اور وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔